دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تمام نمازیوں کو اتقوا اللہ تقوی اختیار کریں، ذات پروردگار سے ڈریں۔ دنیا فانی ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، چاہے وہ جس مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھنے والا ہو، ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ امیر ہے، غریب ہے، بڑے خاندان سے ہے، چھوٹے خاندان سے ہے، جس علاقے میں رہنے والا ہوئی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں تمام انسان برابر ہیں، اور اللہ نے سب سے سوال کرنا ہے کہ تو نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دے۔ وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ دنیا میں اچھائیاں کر کے جائے، اللہ اس کو اچھائیوں کے بدلے میں جزا کے طور پر جنت عطا فرمائے گا، اور خدا نہ کرے انسان گناہ بے گناہ کرتا ہوا اور توبہ کیے کے بغیر اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اللہ اس کو عذاب دے گا۔ انسان اپنے نقائص کو جانتا ہے، اور انسان کے لیے ضروری ہے اپنے اندر جتنے عیب ہے وہ پہچانے کہ میرے اندر کون سے عیب موجود ہے۔ کوئی دوسرا فرد انسان کو بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ اگر میں اس طرح سمجھاؤں، ہر بندہ اپنی ذات کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ میں اپنی ذات کے بارے میں بہتر جانتا ہوں، میرے اندر کون سے عیب ہیں۔ آپ تمام مومنین بھی جانتے ہیں، جن کے اندر جو عیب ہے وہ انسان بہتر جانتا ہے، اور اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے کہ انسان اپنے عیوب کو پہچانے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ پھر جب اپنے آپ کو سنبھالے گا، اپنے آپ کے جو عیب ہیں ان کو دور کرے گا، پھر آئے گا پھر معاشرے کے عیب کو دور کرے گا، تب وہ ایک کامل طور پر انسان بنے گا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے صلوات بڑے بابا نے بہت ساری چیزوں کے اندر لفظ اعوذ شروع کیا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میرے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو بڑا ہی شاطر ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی بہت ساری احادیث ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں جن کے اندر ابتدا میں یہی شروع ہوا ہے اعوذ باللہ ہے یا اللہم اعوذ۔ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن، فرمایا میرے اللہ ہمیں پناہ دے اس چیز سے دور رکھ، کون سی چیزوں سے؟ من الحم والحزن، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے دور فرما۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر کنجوسی ہے، انسان کے اندر بخل ہے، انسان کے اندر بد اخلاقی ہے، انسان کے اندر بہت سارے عیوب موجود ہوں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک عیب کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، ذات کبریا اس کے دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر معصوم فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الدنیا فإن الدنیا تمنع الآخرہ۔ دعا مانگتے ہوئے امام نے فرمایا ہے میرے اللہ میں اس دنیا سے پناہ مانگتا ہوں، اس دنیا سے جو دنیا مجھے آخرت کی طرف جانے سے روکے۔ ہر دنیا پناہ مانگنے کی نہیں ہے۔ جو بندہ اٹھتا ہے صبح اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، رزق و روزی کے انتظام کے لیے، حلال رزق کے لیے نکلتا ہے، وہ تو یہ دعا کر کے نکلتا ہے میرے اللہ میں رزق حلال کے لیے نکل رہا ہوں، تیرا حکم تھا، سنت رسول اللہ تھی کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے محنت اور کوشش کرتے تھے۔ وہ تو اس دنیا کی مذمت نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی مذمت ہے، اس دنیا سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو انسان
جو دنیا انسان کو آخرت سے روکے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہمیں حقیقی معنی میں اپنا عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایام ولادت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت یہاں 12 ربیع الاول اور فقہ جعفریہ کے نزدیک 17 ربیع الاول کو پیغمبر اکرم کی ولادت کا دن ہے. اور ہمارے بزرگان نے مراجع کرام نے اس کو ہفتہ وحدت کا نام دیا کہ جس کے اندر شیعہ اور سنی اور بہت ساری کانفرنسیں ہوتی ہیں, بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جس کے اندر اہل سنت کو بلایا جاتا ہے, شیعہ آتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے اندر جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ مشکلات ہیں ان کو دور کرتے ہوئے اور پیغمبر اکرم کی شخصیت پر اتحاد کرتے ہوئے ان کی ذات پر, ان کی صفات پر, ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے. پیغمبر اکرم وہ شخصیت ہے جو جامع شخصیت ہے ہر اعتبار سے. جو بندہ بھی جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہو, جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو, اگر وہ چاہتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے وہ پیغمبر اکرم کی سیرت کو پڑھے. مزدور ہے, دیکھیں پیغمبر اکرم مزدور کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. کسی سرکاری عہدے پر ہے تو پیغمبر اکرم ایک نمونہ عمل ہے. گھر داری ہے, گھر کیسے چلانا ہے, پیغمبر اکرم نے گھر چلا کے بتایا ہے. دشمن کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے پیغمبر اکرم کی سیرت میں ملتا ہے. بہت ساری ایسی صفات ہیں جو پیغمبر اکرم میں موجود تھی اور اللہ نے انہیں نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ میرے رسول اللہ کی اطاعت کرو. رسول اللہ کے اندر چند ایک صفات بہت زیادہ تھی, یعنی اگر دشمن بھی سامنے آتا تھا اس کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتے تھے. اپنوں کے ساتھ تو ان کی تھی ایسی صفات جیسا کہ مہربانی, محبت, شفقت. دشمن ہوتا تھا اگر سے زبان درازی کرتا تھا, غلط گفتگو کرتا تھا تو پیغمبر اکرم کبھی بھی ان سے انتقام نہیں لیتے تھے, ہمیشہ خاموشی سے سنتے تھے, پھر اسے معاف کر کے ایسا اخلاق انداز میں اس سے گفتگو کرتے تھے کہ وہ فوراً اسلام کو قبول کر لیتا تھا. اور اہل سنت اور شیعہ علماء نے سب نے با اتفاق لکھا ہے جتنا اسلام پیغمبر اکرم کے اخلاق سے پہنچائے اتنا تلوار ان کو مکہ سے نکالا, لیکن جب فتح مکہ کے طور پر پہنچے اپنے اصحاب کے ساتھ حکم دیا آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یہ رسول اللہ کی سیرت تھی. اور توکل علی اللہ تھا, اللہ میں بڑا توکل تھا, بھروسہ تھا کہ میں اللہ کی راہ میں نکل رہا ہوں, تبلیغ کے لیے نکل رہا ہوں, لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, لوگوں کو مومن کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. یہ توکل علی اللہ ان کی زندگی میں بہت موجود ہے. ہم طالب علم میں ایک بندہ اگر ہماری بات نہیں سنتا ہم شاید اسے بات دوسری دفعہ نہ بلائیں, لیکن رسول اللہ سے جو پتھر کھانے کے باوجود ان کے حق میں بددعا نہیں کرتے تھے. طائف جہاں پر رسول اللہ تشریف لے گئے اور دعوت دے رہے ہیں, کون ہے جو اسلام قبول کرے, کون ہے جو اسلام لے آئے, کون ہے جو اللہ کی توحید کا اقرار کرے, لیکن کسی نے نہیں مانا. اور وہاں پر موجود جتنے ہی افراد تھے سب نے کہا کہ یہ رسول ہے کہ محمد مصطفیٰ کو تم لوگ پتھر مارو. اتنا پتھر مارے, روایات میں ہے کہ ان کے جوتے خون سے بھر گئے. اللہ کے فرشتے نازل ہوئے, آگے کہا رسول خدا ہمیں اجازت دیں ہم اس طائف کو زمین سے اوپر نیچے کر کے اس کو تباہ کر دیتے ہیں, لیکن رسول اللہ نے منع کر دیا, کہا کہ نہیں, اگر ایسا کرنا تھا کیوں اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا. لیکن وہاں ایک موجود ایک غلام, کوئی بڑا نہیں تھا, مالدار نہیں تھا, چھوٹے ذات کا تھا, غلام تھا. آ کے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا اور آ کے کہتا ہے کہ اے عبد خدا, کون
مجھے لگتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی امت سے ہے، ان میرے بھائی کی امت سے ہو۔ جیسے ہی حضرت یونس کا ذکر آیا فوراً پیغمبر اکرم نے حضرت یونس کا واقعہ شروع کر دیا، کہا کہ یونس وہ میرا بھائی ہے جس کو اللہ نے امتحان کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، اور وہ اپنی امت کو بڑا ہی کہتے تھے اسلام لے آؤ، بڑا کہتے تھے توحید کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ وہ غلام کہتا ہے میں نے اس طرح رسول اللہ کی زبانی اس واقعے کو سن رہا تھا، ایسا احساس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ اس واقعے میں خود شامل تھے۔ جیسے ہی حضرت یونس کا واقعہ سنا فوراً اسلام لے آئے۔ یہ رسول اللہ کی ایک شخصیت تھی، اور اسی طرح رسول اللہ میں قوت جاذبہ تھی۔ قوت جاذبہ کیا ہوتی ہے کہ انسان چل رہا ہو، اپنے ہو یا بیگانے جو بھی ہو، فوراً دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ رسول اللہ بھی اسی طرح ہوتے تھے، جتنا سخت دل ہوتا تھا، جیسے رسول کی محفل میں آ کے بیٹھتا تھا کبھی بور نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہتا تھا بس کرے آپ کی باتیں سن سن کے تھک گیا، نہیں، ہمیشہ وہ آنے والا چاہے اپنا تھا یا غیر تھا، جب تک رسول اللہ گفتگو کرتے رہتے تھے وہ خاموشی سے سنتے رہتے تھے۔ ایک اور جو ان کے اندر صفت تھی وہ استغفار تھا، استغفار بہت زیادہ کرتے تھے۔ نعوذ باللہ گناہگار نہیں تھے لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ خالق نے مجھے سلطان الانبیاء بنایا ہے، تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، قرآن جیسی کتاب میرے اوپر نازل کی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ مشورہ لیتے تھے۔ آج بھی بہت سارے افراد ہوتے ہیں گھروں میں موجود ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں جب معاشرے کے اندر کہ میں جناب سب کچھ بہتر جانتا ہوں۔ نہیں، رسول اللہ وہ شخصیت تھے جو سب کچھ جاننے کے باوجود کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کرنا چاہیے، لیکن اپنے اصحاب کو بٹھاتے تھے اور بٹھا کر پوچھتے تھے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کس طرح جنگ کرنی چاہیے۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر جہاں رسول اللہ نے خندق کھدائی، گڑھے کھدوائے تھے، یہ بھی اصحاب کے مشورے سے ہوا تھا۔ اور اسی طرح سچے تھے، صادق تھے، 40 سال اس عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پر ہر وہ گناہ جو آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں اس عرب کے اندر موجود تھا، لیکن اس زمانے میں سب سے زیادہ جس سچے کو کہا جاتا تھا وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ یہ ان کی اسی طرح ایک اخلاقی طور پر صفات تھی جو ان کی ذات میں موجود تھی کہ سفید لباس بہت پہنتے تھے، کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو سفید لباس پہنے، مسواک کرتے تھے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، کہکانی لگاتے تھے۔ ایک بندہ اونچا ہنستا ہے سب کو سنائی دیتا یہ ہنس رہا ہے، نہیں، رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، تبسم رہتا تھا، کنگھی کر کے چلتے تھے۔ بعض افراد ہوتے ہیں بال ادھر کے ادھر ہوتے نہیں، رسول اللہ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمیشہ ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے، کنگھی کر کے چلتے تھے، خوشبو لگا کے چلتے تھے، خاص عطر استعمال کرتے تھے، خاص خوشبو استعمال کرتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے پھر لوگوں کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا اس گلی سے کون گزرا ہے، سب متوجہ ہو جاتے تھے کہ رسول اللہ ہی اس گلی سے گزرے ہیں۔ اور اسی طرح پھر جب کسی کے گھر جاتے تھے تو میں نے پڑھا ہے 3 دفعہ اجازت مانگتے تھے، دروازے پہ پہنچے، ڈکل باب کیا، مہمان جو نواز تھا وہ گھر والا تھا اسے 3 مرتبہ پوچھتے تھے، اندر داخل ہوئے پوچھتے تھے میں آ جاؤں، پھر جیسے ہی اس اگلے حجرے میں پہنچے، کمرے میں جیسے پہنچتے تھے کہتے اس کمرے میں داخل ہو جاؤں، یعنی یہ آداب زندگی تھے، آداب تھے جو رسول اللہ سکھا رہے تھے کہ اگر ہمیں آج کسی کے گھر جانا ہے ایسے نہیں دروازہ کھلا ہے اندر ہی داخل ہو جائے، نہیں، جب تک صاحب خانہ اجازت نہ دے، چاہے بھائی کا کیوں گھر نہ ہو، پھر بھی
انسان گھر میں داخل نہ ہو، دروازہ بجائے دخل باب کرے، اجازت مانگے تب داخل ہو، یہ رسول اللہ کی سیرت میں تھا۔ اور اسی طرح جب گھر میں داخل ہوتے تھے، چاہے اپنا گھر تھا یا دوسرے کی مہمانی پہ جاتے تھے، جو کھانا دیا جاتا تھا اسی کو کھاتے تھے، اسی پہ اتفاق کرتے تھے، تقاضا نہیں کرتے تھے کہ جیسے ہوتا ہے نا کھانا پسند نہیں ہے تو بندہ اچار مانگ لیتا ہے یا کچھ اور مانگ لیتا ہے، لیکن رسول اللہ ایسے سادہ زندگی گزارتے تھے کہ صاحب کھانا یہ نہ کہے کہ ہمارا پکا ہوا کھانا اتنی محنت سے خواتین نے بنایا ہے اب پیش کر رہے ہیں، اب رسول اللہ کیا چیزیں مانگ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ دوسروں کی عزت کا بڑا خیال رکھتے تھے، ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے پھر وہ کرتے تھے کہ وہ فلاں جو بندہ ہے یہ منافق ہے، فلاں بندہ اسلام کا دشمن ہے، فلاں بندہ اسلام کے خلاف یہ کام کر رہا ہے، پھر اس کا نام لیتے تھے، یہ عزت نفس بڑی خیال کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے کہ لوگ جتنے بھی آگے سے بد اخلاقی سے پیش آتے تھے، ایک خاتون کا واقعہ آپ سنتے رہتے، کتابوں میں بھی موجود ہے، جو کانٹے بچھا دیتی تھی، جو اپنے گھر کا کوڑا رسول اللہ پر پھینکتی تھی اور رسول اللہ اس گلی سے گزرتے تھے، ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا، کانٹے نہیں رکھے، رسول اللہ نے سوال کیا اتنے دن سے وہ خاتون نہیں کر رہی، تو اصحاب نے بتایا یا رسول اللہ وہ خاتون بیمار ہو گئی ہے۔ خود رسول اللہ چل کر اس کے گھر میں گئے، اور جیسے ہی رسول اللہ گھر میں گئے دیکھیے وہ خاتون ڈر گئی، وہ کافرہ تھی کہ یہ جو نبی ہے ابھی مجھ سے انتقام لے گا، میں جو بستر بیماری میں ہوں اپنے اصحاب کو کہے گا مجھے قتل کر دو، لیکن رسول اللہ جیسے ہی داخل ہوئے چہرے پر تبسم تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور جا کے کہا ہے طیبہ تو میں دروازے پہ نہیں آئی، تو جو کام کرتی تھی تو نے نہیں کیا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کیا ہوا ہے، کہا اے نبی خدا، اے محمد مصطفیٰ میں بیمار پڑ گئی ہوں، جیسے یہ کہا رسول اللہ نے کہا اللہ تمہیں شفا دے۔ جیسے یہ اس عورت نے سنا اور رسول اللہ کا اخلاق دیکھا، فوراً کہا محمد مصطفیٰ اپنا کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتی ہوں۔ یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا، رسول اللہ کا طریقہ کار تھا جو اپنے معاشرے والوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا تھا کوشش یہی ہوتی تھی کہ دشمن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بار بار سمجھاتے تھے آؤ اسلام کی طرف آ جاؤ، آؤ کلمہ پڑھ لو، آؤ اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، میں تمہارے ساتھ لڑنے نہیں آیا، تم لوگوں کے ساتھ میں لڑنے نہیں آیا۔ لیکن جب مجبور ہو جاتے تھے بند مقابل کافر فاسق ہوتا تھا اور وہ چاہتا یہی تھا کہ رسول اللہ کو اذیت پہنچائے، پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ اس کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں بابا دے بولا اپنے گھر میں موجود افراد کے ساتھ کیسا سلوک تھا، توجہ کیجیے گا، جو شادی شدہ افراد ہیں جن کی اولاد ہے توجہ کیجیے گا، اپنی بیویوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، کوئی برتن اٹھا کے دیکھتے تھے، کوئی گھر کے کوئی بھی شے ہوتی تھی دیکھتے تھے کہ زوجہ کسی کام میں مصروف ہے، کسی اور کام میں خود لگ جاتے تھے، اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، انہی کے ساتھ آپ سنتے رہتے نا حسنین کریمین کو کاندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے۔ اور رسول اللہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ میں رسول ہوں اور میری شان کے خلاف ہے میں ایسا کام کروں، کہا کہ نہیں، کہ اللہ کو بڑا پسند ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کے ساتھ ان جیسا ہو جانا تاکہ بچوں کی زندگی کے اندر بہار آ جائے۔ اور اسی طرح گفتاری سے پیش آتے تھے، کسی نے نہیں لکھا، جا کے پڑھ لیں، پوچھ لیں کہ رسول اللہ کی زبانی سے کسی عورت یا ام المومنین میں سے کسی نے بھی رسول اللہ کی شکایت کی ہو کہ رسول اللہ گھر میں آتے نعوذ باللہ کہ بد اخلاقی سے پیش آتے نہیں۔ اور آپ بڑے قرآن جہاں پر رسول اللہ شہد کھا کے آئے
اور دو ام المومنین نے شکایت کی، اے رسول خدا آپ کی منہ سے سمیل آ رہی ہے، کیا کھا کے آئے؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، صرف شہد کھایا ہے۔ کہا کہ ہمیں اذیت ہوتی ہے آپ کے اس کھانے سے، فوراً کہا آج کے بعد نہیں کھاؤں گا وہ شہد۔ اور اللہ کی آیات نازل ہو گئے، اے رسول کیا ہو گیا؟ اللہ کی حلال کی ہوئی شے کو اپنے لیے منع کر رہا ہے، اپنے لیے حرام کر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ، اپنی حلال شے یعنی شہد جیسی شے کو بھی رسول اللہ نہیں کھانا چاہتے تھے کہ میری بیویوں کو اذیت ہو، اور رسول اللہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور کبھی بد اخلاقی نہیں کی، کبھی ایسی گفتگو نہیں کی جس کے اندر گھر کا نظام خراب ہو۔ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کا بھی حقوق بتائے ہیں، درختوں کے حقوق بتائے ہیں، گھر کا حقوق بتایا ہے، فضا کے حقوق بتائے ہیں، جہاں انسان رہ رہا ہے اس کے حقوق بتائے ہیں، پانی کا حقوق بتائے ہیں، زمین کے حقوق بتائے، آسمان کے حقوق بتائے کہ انسان جہاں زندگی گزار رہا ہے کس انداز میں زندگی گزارے، کبھی کسی جانور کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اور انسان کو بھی اسی طرح رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں پیغمبر اکرم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہے اخبار میں کہ اسرائیل جیسی غاصب حکومت نے پھر لبنان پہ حملہ کیا، اور وہ خاص فیچرز کے نام سے تھی جو موبائل آنے سے پہلے وہ استعمال ہوتے تھے، اور ان لبنانی حزب اللہ افراد والوں کے پاس تھا۔ اس نے اپنے ہی ملک میں بیٹھ کر اس کو ہائی جیک کیا اور وہ پھٹ گئے۔ تقریباً 2700 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور اس کی جو خواہش تھی، اس کی جو ارادہ تھا وہ کم از کم 5000 افراد کو شہید کرنا تھا، جن کے پاس یہ تھا۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے بہت سارے نقصان سے ان کو بچا لیا۔ دیکھیے ہم سب امت اسلامیہ ہیں، چاہے سنی ہے یا شیعہ ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ہم سب رسول اللہ کے امتی ہیں۔ رہبر معظم نے پچھلے دنوں وہ اہل سنت علماء کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ واجب قطعی ہے، یعنی ایسا واجب ہے کہ جس کا سوال اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن الحمدللہ رہبر نے کہہ دیا ہے ہمارے لیے کوئی بھی عذر باقی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھائی فلسطینی ہے یا سنی ہے۔ بعض ایسے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں والوں کے لیے تعین کرنا۔ نہیں، رہبر نے یہ کہا ہے وہ مسلمان ہیں، اگرچہ ان کے نظریات، ان کے عقائد ہمارے ساتھ نہیں ملتے، لیکن انسان تو ہیں، بشر تو ہیں، امت رسول اللہ تو ہیں۔ ہمارے لیے سب کے لیے واجب ہے حد سے ممکن جتنا ہو سکے ہم ان کے لیے کام کریں۔ پیسے کے ذریعے ہو سکتا ہے، افرادی حوالے سے ہو سکتا ہے، سیاسی حوالے سے ہو سکتا ہے۔ نفرت کم از کم انسان رکھے، اور اسرائیل کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، لبنانیوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار برات کرنی چاہیے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اپنے ملک میں کسی کے ساتھ ہو ہم خوش ہو، نہیں۔ جہاں جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں، چاہے وہ سنی ہے یا شیعہ ہے، چاہے اس کے نظریات ہمارے ساتھ ملتے ہیں یا نہیں ملتے، جہاں پر بھی ظلم ہوگا ہم اس کی مذمت کریں گے۔ اور اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جہاں جہاں بھی ظلم ہو، چاہے وہ اپنے ہیں یا پرائے، انسان اس کی مخالفت کرے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے سلوات پڑھے پاؤ والے بولا
تعلق رکھنے والا ہو. امام علی نے کسی شخص کی طرف، کسی قوم کی طرف، کسی ملک کی طرف، کسی سرحد کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ فلاں جگہ ہو تو آپ ان کی تائید کرنا، فلاں جگہ نہ ہو تو مت کرنا. نہیں، ہر وہ انسان جہاں پر بھی انسانیت موجود ہے، مسلمان ہے، اگر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.